الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کل شروع میں نے آپ سے یہ باتیں بتا دی تھی کہ کتاب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی، اس کے بعد حمد انہوں نے لکھا نہیں. نہ لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے حمد کو بجا نہیں لایا ہوگا، ضرور کیا ہوگا. اور ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اس نے زن سے کام لینا چاہیے. دونوں طرح کے حدیث پاک ہیں. ایک بات تو مجھے اس وقت یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب قافیہ ہم پڑھ رہے تھے اسی وقت وہاں ساجد علی مصباح صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دونوں ہی چیزیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ حمد بھی ہے، بسملہ بھی ہے. بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم کیا ہے؟ رحمان الرحیم میں بیان کرنے والا وہی تو ہے. تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو، لیکن عرفاً کیا ہے ایسا نہیں لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی لیا جا سکتا ہے. تو آپ صحیح سے ذہن سے پڑھیں گے، دماغ لگا کے پڑھیں گے تو آپ کے اساتذہ کی باتیں بھی کیا ہوں گی، یاد رہ جاتی ہیں. تو الکلمہ اس کے بعد لفظن کے حوالے سے بتایا تھا. کلمہ اگر مؤنث ہے تو لفظن کیوں آیا؟ ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ المصدر لا یذکر ولا المص. اچھا، اس کے بعد کچھ اور باتیں آئی تھی، کچھ ترکیبیں آئی تھی شاید. جی، مفردین مفردن. میں یہ بھی بتایا تھا کہ مفردن پڑھیں گے لفظن کی صفت بنائیں، مفردن پڑھیں گے تو معنی کی صفت بنائیں، مفردن پڑھیں گے حال بنائیں گے تو حال میں دو صورتیں میں نے بتائی تھی، یا غزیہ کے ضمیر ہوا سے حال بنائیں یا پھر معنن، کیونکہ معنن کیا ہے؟ صیغہ صفت ہے. کون سا صیغہ ہے؟ ہاں، معنن، المعنی، المرمى. صیغہ صفت کتنے بھائی؟ ان میں سے کس میں جا رہا ہے؟ اس میں ظرف مصدر میں نہیں جائے گا. چلو مصدر میں نہیں جا سکتا اور اس میں ظرف میں جا سکتا ہے. جی کیا؟ کل یہ بھی بتایا تھا کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا کیے؟ نام کی تعریف نہ بیان کر کے دارا کیا کیا؟ کلمہ کے بیان پہ چل گئے. پھر کلمہ کے احوال نہ بیان کر کے دارا کیا بیان کیا؟ نہیں، کلمہ کی تعریف انہوں نے کی سب سے پہلے. میں نے ایک بتایا تھا کہ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے معرفت احوال الشیء مسبوقۃ بمعرفت ذلک الشیء. شے کے احوال کی معرفت کے بعد میں ہے، اور خود اس شے کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہوتی ہے. بھائی آپ جانیں گے نہیں کہ نماز کیا ہے، پھر نماز کی احوال تو بات کی چیز ہو گئی. پہلے آپ زید کو جانیں گے نہیں تو زید کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں کیا پتہ چلے گا. اس لیے انہوں نے پہلے کیا بتایا کہ پہلے یہ تو جانا کہ کلمہ ہے کیا، پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کلمہ کے احوال ہوتے کیسے. کلمہ کو جاننا یہ الگ چیز ہے. یہ اگرچہ نہ ہوئے کہ میں داخل نہیں ہے، لیکن جب تک آپ شے کو نہیں جانیں گے تو شے کے احوال کو بھی نہیں جانیں گے. تو گویا کہ کلمہ کے احوال یہ ہو گئے کیا؟ موقوف ہو گئی کس پر؟ شے کی حالت اس کی معرفت پر. تو شے کی معرفت یہ موقوف ہے، اور کلمہ کے احوال کیا ہوں گے؟ یہ موقوف ہوں گے. تو موقوف علیہ کے جاننا پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے. چلا دیکھیں، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفردن مفرد. اس کی جو ترکیبی صورت حال ہے وہ میں آپ سے پچھلے اس میں گفتگو میں بیان کر چکا ہوں. لفظ کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، اچھا یہ بھی بتایا تھا کہ الکلمہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، کس سے ماخوذ ہے؟ کلمن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زخم کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور جہاں بھی آپ جائیں لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان کچھ نہ کچھ مطابقت ضروری ہے، چاہے وہ دلالت مطابقی کی طرف سے ہو، تضمنی ہو یا التزامی ہو. یہاں کون سی دلالت تھی؟ التزامی تھی نا.
اب یہاں لفظ کے معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. قرآن کریم میں آیا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو کچھ بھی اپنے منہ سے پھینکتا ہے، باہر نکالتا ہے. لفظ یلفظ لغتاً الرمی کے معنی آتا ہے. اس کو بطور محاورہ کہتے ہیں اکلت التمر، نکل کیا ہوگا ولفظت النوات، میں نے کھجور کھا کر کے گٹھلی پھینک دی. تو پھینکنے کا معنی کس میں آیا؟ لفظ سے آیا. ٹھیک ہے. اب وہی ہے جب بندہ جو بھی منہ سے نکالتا ہے گویا ایک طرح سے کیا کرتا ہے وہ پھینکتا ہے. تو لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھینکنا. اصطلاحی معنی بھی آپ کی موشی نے لکھا ہے ما یتلفظ به الانسان قلیلا کان او کثیرا مهملا کان او موضوعا حقیقتا کان او حکما مفردا کان او مرکبا. یعنی انسان جو بھی لفظ ہے جس کا بھی تلفظ کرے، چاہے وہ کثیر ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، محمل ہو یا موضوع ہو، حقیقت ہو یا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، مفرد ہو یا مرکب ہو. ٹھیک ہے. تو لفظ کا لغوی اور اصطلاحی معنی پتہ چل گیا. اب لفظ آیا ہے وضیع. وضیع کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ وضیع کے بارے میں اس میں خود بخود انہوں نے محسن حاشیہ نمبر جو میرے پاس اشرفیہ والی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، نمبر 5 دکھ رہا ہے. لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے فارسی میں نہادن، لکھا ہوگا لفظ ہو نہادن. اس کا معنی کیا ہوتا ہے فارسی میں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں رکھ دینا. لیکن اصطلاح جو بولتے ہیں لکھا جعل الشیء فی حیز مکان واضح، لکھا ہے فی حیز مکان. اصطلاح میں کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کر دینا کہ جب وہ چیز بولی جائے یا اس کا احساس کیا جائے، اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے، تو پہلی چیز کے سوچنے سمجھنے یا بولنے کی بنیاد پر دوسری چیز بھی کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے. جیسے مثال ہے لفظ شاداب. لفظ کیا ہے؟ شاداب. جیسے آپ نے شاداب کا تلفظ کیا، اس کو کس کے مقابلے میں رکھا گیا؟ میرے ذات کے مقابلے میں. ایک لفظ ہے اور میں کیا ہوں؟ مسمع ہوں. آپ نے پڑھا اصول شاشی میں مسمع معلوم پڑھے تھے ہمارے سے شروع نہیں ہوئی، چل پڑھ لو. تو مسمع اس کا نام رکھا جاتا ہے. لفظ ہے، لفظ کو میرے مقابلے میں رکھا گیا. تو جب شاداب بولیں گے تب کیا ہے؟ چشمے والا آدمی اور کیا ہے؟ بل بڑھانے والا آدمی اور سب کیا ہو جائیں گے؟ داڑھی ظاہر ہو جائیں گے. غصہ کرتا ہے، مسکراتا ہے، پکاتا ہے یا کھچڑی بناتا ہے، سب ظاہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ چلو. کیا نہادن مطلب رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا معنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو میں نے تمہیں نکال معنی ما یعنا من اللفظ، جو لفظ سے مراد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پڑھو کہ بڑے یاد رکھنا، ایک ہے معنی، ایک ہے مطلوب، ایک ہے مقصود اور ایک ہے مدلول. کتنے الفاظ ملیں گے؟ ہاں بولے. معنی، مطلوب، مقصود اور مدلول. یہاں مراد ایک اور بڑی ہے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ ہم معنی ہے. کیا ہے؟ یا مترادف بھی آپ کہہ سکتے ہو. بس الفاظ کا ہے. پھر اس کے انشاءاللہ شاید تہذیب میں آپ پڑھیں گے. کہاں؟ رابعہ کرنا. ٹھیک ہے. معنی لفظ سے جو معنی مراد لیا جائے یا لفظ سے جس معنی پر دلالت ہو رہی ہو یا لفظ سے جو معنی کیا ہو مقصود ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الگ الگ تعبیرات ہیں، ایک ہی معنی ہے اس میں. چلا مفرد کے بارے میں میں بتایا تھا کل. مفرد کے چند معنی ہیں. کون کون ہے؟ جلدی پڑاپٹ، وقت نہیں ہے. مفرد کا مقابل کبھی کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرکب. جیسے مثال کیا بتایا کہ یہ مفرد ہے یعنی مرکب
نہیں. سمجھ؟ تو مفرد کبھی اس سے مقابل ہوتا ہے مرکب کے مقابلے میں، یہاں اسی معنی میں استعمال کرنے جا رہے ہیں. اچھا کبھی کبھار مرکب جو ہوتا ہے وہ مفرد جو ہوتا ہے وہ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یہ آپ کہاں پڑھیں گے؟ کون سے بیان میں؟ کبھی کبھار مفرد کیا ہوتا ہے؟ جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ مفرد ہے یعنی جملہ. آپ نے پڑھا ہوگا کہ لا نفی جنس کی کیا ہے؟ خبر. کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی پڑھے ہیں کچھ اور کچھ تفصیلات آئی اس کی تفصیل. دو معنی ہو گئے، مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں، کبھی جملہ کے مقابلے میں، اور کبھی نمبر 3 تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. آپ نے موصوف صورت کے بیان میں پڑھا ہوگا کہ جب کیا ہو جائے موصوف کیا ہو؟ مفرد ہو. مفرد ہونے کا مطلب تثنیہ اور جمع نہ ہو. ہے کنڈیشن؟ یہ پڑھے ہوگا نا بھائی؟ کچھ اور پڑھے ہو؟ چوتھا معنی یہ ہے کہ کبھی مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے معنی میں بولا جاتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، بہت کام کی چیز ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم جیسے ہاں یا شہر رمضان. کیسی بات کر رہے ہیں؟ شہر تو مضاف ہے. یا زیدو تو ہے یا رجلان کیا آئے گا؟ یا رجل یہ بھی ہے، ٹھیک ہے یا رجلان، کیونکہ یہاں مراد مفرد سے کیا ہے؟ جو تسنیہ نہیں ہے، جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. رجلان بھی کیا ہے؟ مفرد کی میں ہی آ جائے گا. کس معنی میں کہ یہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں مفرد کا اطلاق ہو رہا ہے. ٹھیک چلو ٹھیک ہو گیا. چلے مفرد کے بارے میں آپ نے بیٹا کہاں پڑھے ہو؟ نصاب المندی میں پڑھے تھے. مالا یدل جزء لفظی علی جزء معنی، یہ پڑھو نا. اس کے لفظ کا جز معنی کی جس پر دلالت نہ کرے گا، یہ پڑھے ہو. اور کئی صورتیں ہیں مفرد کی، ایک صورت میں جا کے مرکب بن جاتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ منطق پڑھا کر بہت کام کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے اب ترجمہ کر لیتے ہیں. کلمہ وہ ایسا لفظ مفرد ہے یا ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو. وہی اسم و فعل و حرف، اور کلمہ اس میں ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اس کے اقسام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے بیٹا، وہیا میں نے پہلے بھی بتایا تھا مؤنث ہے اس میں، اور فعل یہ سب کیا ہے؟ خبر مذکر کی طرح دکھ رہے ہیں آپ کو. ایسا کیوں ہو گیا؟ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر ہو، اس ضمیر کا جو مرجع جو ہے نا جو بن رہا ہو، مرجع کا ہوتا پہلے ہوتا نا، اس کا مرجع کون ہے؟ وہیا کا کلمہ ہے. اور اس بیچاری کو یا بیچارہ کو یا کی خبر کون ہے؟ اسم و فعل و حرف ہے. تو یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ الکلمہ. خبر کیا ہے؟ تو مبتدا کون ہے؟ لکھنا ہے. مبتدا اور اس کی خبر کے درمیان ایک ضمیر آ جا رہی ہے. تو اگر ایسی ضمیر جو مبتدا خبر کے درمیان دائر ہو آ جائے، اس میں مبتدا کے مطابق اس کو لانا یہ انسب و اولا ہے، بہتر ہے. مبتدا کون ہے؟ یہ قاعدہ بتا رہا ہوں. کلمہ ہے اس کے مطابق کیا لے کے آ گئے؟ یا، ورنہ ہوا بھی لے کے آتے تو مبتدا خبر کی وجہ سے بھی ٹھیک ہے. یعنی اس کے خبر کے مطابق آپ اس کو چینج کر سکتے تھے. خبر کیا ہے؟ اسم و فعل و حرف. لیکن انصب اور بہتر کیا ہے؟ یہ اس کے ضمیر کا مرجع جو بن رہا ہے اس کے مطابق اس کو لے کے آنا. ٹھیک ہے، کیا لے کے آیا اس کو؟ وہی ہے. ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جو سبزی والے اس میں لکھا ہے نمبر 2، اشارہ ہے الکلمہ کے نیچے نمبر 2 ہے. نیچے دیکھو بیٹے، آپ کی کتاب میں موجود ہو. ٹھیک ہے چلیں. ضمیر مرجع کون ہے؟ ضمیر ہونا چاہیے نا. اس کا مرجع کون ہے بھائی؟ ضمیر کو کس لیے وضع کیا گیا ہے؟ کیا ہے ضمیر کی تعریف؟ یہ کیا پڑھا کر سب بھول گئے. علم سے کا پڑھا یہ ہے غلط کرنے کے لیے وضع کیا گیا اس پر
غائب جس کا تذکرہ ما قبل میں ہو چکا ہو، لفظاً ہوا ہو اور حکم بھی چلتا ہے. اب پڑھ جائے گا ضمیر کی تعریف میں. چلیں اب آگے چل کر کے دلیل دینے جا رہے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں کیوں، اس میں فعل اور حرف ہے. دعویٰ یہاں پہ بیٹا صراحتاً موجود نہیں ہے، وہ یہ اس میں فعل یا حرف ہے، یہ اس کی اقسام کو انہوں نے بیان کر دیا. وہیں سے سمجھ میں کیا آ گیا کہ یہ کلمہ کی 3 ہی قسمیں. کیوں کہ جہاں کسی چیز کی اقسام جب بیان کیے جاتے ہیں نا، جتنی قسمیں ہوتی ہیں عموماً ان سب کا بیان کر دیا جاتا ہے. تو گویا کہ اقسام کے بیان میں انہوں نے 3 ہی قسمیں بیان کی کلمہ کی. پتہ یہ چلے گا اس کی 3 ہی قسمیں ہیں. کیوں 3 ہی قسمیں ہیں؟ اس پر جو دلیل دیجیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دلیل اصل. یعنی انہیں تینوں چیزوں میں کلمہ مناسب کیوں ہے، اور اس کی دلیل سنیں آپ. بیان نہ ہے کہ نمبر کون ہے؟ ہاں کلمہ ہے. تو ہاں کلمہ جو ہے جی خبر کیا ہے اس میں؟ خبر کیا ہے؟ مذکر ہے نا. اور اس کا مرجع کون ہے؟ کلمہ ہے. ضمیر اگر اپنے مرجع اور خبر کے درمیان آئے دائر ہو تو وہاں پہ کیا ہے؟ اپنے مرجع کے مطابق لانا انسب ہے، زیادہ مناسب ہے. کون ہے یہ؟ مطلع کے مطابق مرجع کے مطابق لانا زیادہ مناسب ہے. اس کا مرجع کون ہے؟ کلمہ ہے نا. اس کی طرف ضمیر لوٹے گی، کون سی لوٹے گی؟ ہوا لوٹے گی ہے. ٹھیک ہے انسب ہے یہ قاعدہ. چلیں دیکھیں تو آگے کیا گفتگو آ رہی ہے. وہی اسم وفعل وحرف. دلیل حاصل آگے بیان کریں گے. لأنها اما تدل على معنى في نفسها او لا. اپنے بیٹے یہ پڑھی ہے قیاس ہے، یہ اقتران پڑھے ہیں آپ؟ منطق میں پڑھے ہیں کہ یاد کچھ ہے؟ قیاس اقترانی مرکب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا علامت اما زوج و فرد و مرکب و غیر مرکب. اس کچھ پڑھیں؟ ابھی پڑھتے نا منطق کے ابھی استعمال کر کے بتاتا ہے. میں بولنے جاؤں گا یہ ایسی ہو گیا کیا ہے بحث کے سامنے بھی بطور محاورہ جو استعمال کرتے ہیں سب منطق پڑھا کر صحیح سے. چلو کل بتا دے تو اچھا رہتا. چلو دیکھیے تو کلمہ ہے تو کیا کرے گا؟ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو خود اس کی ذات میں ہو. 3 نفسیہ مطلب کلمے کی ذات ہی کے اندر موجود ہو. اچھا اولا یا ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا. الثانی الحرف. الثانی مبتدا، الحرف کیا ہے؟ اس کو خبر بنا دیں گے، لکھا ہوگا بین سطور میں. تو دوسری صورت اگر ہے تو یہ کیا ہے؟ حرف ہے. کلمہ کیا ہے؟ اپنے معنی فی نفسہ پر دلالت نہیں کر رہا ہے، یعنی ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو خود اس کی ذات میں موجود ہو. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حرف ہوگا نہیں. کلمہ کی 3 قسمیں، اس میں فعل حرف. ان تینوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے ہی زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے، وہ کون ہے؟ حرف ہے. اب پہلے جو معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس پہ آپ اس کی شکل بیان کر رہے ہیں. والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. پہلی اگر صورت ہے تو یا تو وہ یعنی کلمہ جو اپنے معنی کے نفس پر دلالت کر رہا ہے کسی زمانے یعنی تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوگا یا نہیں. تینوں زمانے کی تعبیر جو آپ کرتے ہیں بیٹا عربی میں کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے چلو حال، اس کے بعد عربی میں جب بولو گے الماضی والحال والمستقبل والمستقبل پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ والمستقبل پڑھیں گے. مستقبل اس میں فاعل کا معنی ہے، وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. قرآن شریف میں آیا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم. یہاں مستقبل ضرور موجود ہے لیکن وہاں پہ ایک لغوی معنی میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے، عربی میں مستقبل نہیں ہوتا ہے، زمانے کا معنی پہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل. مرا پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، مستقبل کی بات نہیں آئے گی، یہی استعمال ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی عرب اچھے ادب کی آپ تقریر سن لیجیے جہاں مستقبل کا استعمال ہوا ہو. اردو میں جو مستقبل ہے وہ مستقبل پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں. الثانی الاسم. دوسرا جو دوسری اگر صورت ہوگی تو وہ کیا ہے؟ وہ اس میں دوسری صورت کیا ہے کہ تینوں زمانے میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو، اس میں ملا ہوا ہوتا ہے. چلو والاول الفعل، پہلا کیا ہے؟ فعل ہے. اب وقت علم
بذالک حد کل واحد منہا سے ایک زبردست اشارہ و تنبیہ کر رہے ہیں. موسی نے بھی اس سے لکھا ہے. انہوں نے کیا کیا بڑے ہمارے سامنے جو بات انہوں نے گفتگو رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ انہوں نے دلیل حصر کے ذریعے سے تینوں کی تارے بیان کر دی. تارے کی طرف اشارہ کر دیا. ٹھیک ہے سمجھ آ رہی؟ صاحب کافیہ بڑے ذہین و فطین گزرے. عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ایک ذہین ہوتا ہے، عربی میں حاشیے میں بات موجود ہے، لکھا ہے لأن طبائع الناس على 3 مراتب. الأولى أن يفهم الكلام بمجرد الإشارة بحيث لا يحتاج إلى التنبيه والتصريح. لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں جو بس اشارے میں بات سمجھ جاتے ہیں. دوسرے کیا ہوتے ہیں کہ وہ کلام کے معنی کو محض اشارے سے نہیں سمجھتے ہیں. وثانیہ اللہ یفہم معنی بمجرد الاشارہ بل یحتاج الی التنبیہ، تنبیہ کی طرف اس کی ضرورت پڑتی ہے. تیسری صورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو معنی کو محض اشارہ اور تنبیہ سے نہیں سمجھتے ہیں بلکہ کیا ہوتی ہے تصریح کی حاجت ہوتی ہے. تو مصنف نے یہاں تک بیان کرنے میں تینوں ہی صورت کا اختیار کیا. جو لوگ اشارے کی رائے میں بات سمجھ جاتے ہیں اس کی انہوں نے کیا کر دیا؟ دلیل حسرہ میں وہ اشارہ کر دیا معنی کی طرف. دلیل حسرہ سے سمجھ میں آیا آپ کو نا؟ اور تو کسے کہتے ہیں؟ جو معنی فی نفس پر دلالت مستقل تو تارے انہوں نے بیان نہیں کی نا، نہیں بیان کی. اور فعل کسے کہتے ہیں؟ اور اس میں زمانہ بھی ہو وضاحت شعر میں بیان کیا، آگے کیا نہیں بیان کیا. آپ لوگ بڑے ذہین فتیل لوگ ہو گئی. اس کے بعد اس میں کسے کہتے ہیں؟ اسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو. مکمل الگ الگ کارکنوں نے بیان نہیں کی، اشارہ کیا ہے جیسے آپ جان گئے اس کو. یہ لوگ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ ذہین ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگ ذہین ہیں، فتین ہیں، فتین نہیں ہیں. ہاں چلیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اشارہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو صاحب کتاب نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ وقد علم بذلک حد کل واحد منہا. یہ جملہ ہے، یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ اور کلام کے گفتگو چل رہی ہے، بیچ میں کوئی بات نہیں لے کے آ گیا. وقد علم بذلک حد کل واحد منہا، یہ جملہ معترضہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی محذوف پر کیا ہو جائے؟ عطف ہو جائے، جملہ معطوفہ بھی بن جائے. یعنی وقت قد تبین وقد علم، یعنی جو ہم نے بات ثابت کی وہ بات سے ظاہر کیا ہوگی؟ یہ بات ظاہر ہوئی کہ آپ نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی تعریف آپ نے جان لی. تو وقت علم بذلک حد کل واحد منہا سے انہوں نے کیا کر دیا؟ یہ تنبیہ کر دی ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے کیا ہے دوسرے درجے کے لوگ ہیں، جنہیں کیا ہے تنبیہ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ان کے لیے تنبیہ کر دی. اب جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں جو نہ تو اشارے سے سمجھتے ہیں نہ اشارے پر تنبیہ سے سمجھتے ہیں، پر ان کے لیے کیا چاہیے؟ مستقل تعریف چاہیے. تو نیچے ان کے بارے میں بیان کریں گے. الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ. دیکھ رہے ہو کمال کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آگے آ رہا نا الاسم کیا ہے کیا وغیرہ. بس کلام پر گفتگو، کلمہ پر گفتگو کیا ہے ختم. اب کلام پر کلام کل سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبارتیں دیکھ کے کرائیں گے. ٹھیک ہے.